بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مالدار ہونے کے لیے آیت کتب کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ سنجیدہ لوگ توجہ کریں، غیر سنجیدہ لوگوں کے لیے ویڈیو نہیں ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم آیت ہے۔ اس کو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، اس کو آیت کتب کہا جاتا ہے۔ آیت آپ نے سنا تو ہوگا نا کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ابدال ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں۔ تو یہ جو کتب جو دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں یا تھے، یہ ان کے حساب سے ان کے عمل کرنے والی آیت ہے، اور یہ بہت زبردست اور طاقتور آیت ہے۔ روحانی پاورز بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں بہت زیادہ، اور یہ جلالی نوعیت کی آیت ہے۔ آج میں آپ کو اس کا ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں زکوٰۃ نکالنے کا، جس میں ایک دن میں آپ اس آیت کے عامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ صغیر ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے آپ نے تھوڑی سی محنت آپ کی لگے گی۔ ایک دن کی محنت تو اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ہے، اور باقی کی جو محنت ہے وہ اس سے پہلے کی تیاری ہے۔ اگر آپ یہ زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں اور آیت کتب کے عامل بن جاتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ صغیر ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کو ادا کرنے کے بعد آپ اس سے خود تو مالی فوائد یا کسی بھی حاجت کے لیے کوئکلی ریزلٹس لے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو اس کی اجازت دینے والی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے بڑی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے متحمل آپ عام لوگ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک بڑی اسپیشل سٹیج پہ آ کر اس کی اجازت جو ہے وہ اسپیشل سٹیج پر دی جاتی ہے، اس سے کم پہ یہ پرمیشن گرانٹیڈ نہیں ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات جس کا میں آج تذکرہ کرتا چلوں کہ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کے لیے کوئی اپنا آپ کا پیر ہو، آپ کے رہبر ہوں، روحانی رہبر ہوتے ہیں بندے کے، تو ان سے اجازت یا رہنمائی یا انڈر آبزرویشن کیجیے گا، ان کو بتا دیجیے گا کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ جلالی عمل ہے، تو آپ نے 3 دن یا 7 دن یا 3 دن کم از کم قبل پرہیز جلالی اور جمالی، ترک حیوانات، مطلب آپ نے انڈا، مچھلی، گوشت، مرغی، پیاز، لہسن، یہ کھانا 3 دن پہلے یا 7 دن پہلے چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح سے چھوڑنا ہے کیونکہ یہ جمعرات کا دن ہوگا جس وقت آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو آپ نے اس کی زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ جمعرات کے دن کرنی ہے، تو آپ اس سے 3 دن پہلے ترک حیوانات کر دیں گے۔ جانور سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی اگر آپ کھاتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو وہ چھوڑ دیں گے۔ جمعرات کے دن آپ نے تازہ غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد صبح کے ٹائم پہ غسل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور وہ 2 نوافل کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور 2 نوافل کا ثواب جو ہے وہ اس کا ہدیہ جو ہے اس نوافل کے ثواب کا ہدیہ کریں گے غوث پاک سرکار کو۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے حصار کرنا ہے آیت الکرسی 3 بار اور چاروں کل 3 بار پڑھ کے اپنے گرد حصار کرنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، تنہائی میں جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے، تو یہ زکوٰۃ جب مصلی پر آپ بیٹھ کر ادا کریں گے تو اس وقت آپ نے احرام باندھنا ہے۔ جس طرح احرام باندھا جاتا ہے، یہ عمل احرام باندھ کر ہوگا، احرام سے بغیر یہ نہیں ہوگا، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اکیلے کمرے کے اندر 2 نوافل پڑھ کے ثواب دے دیا، آپ نے حصار قائم کر لیا۔ اس سے پہلے پھر یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے ترک حیوانات 3 دن پہلے یا 7 دن پہلے اس کا کر لینا ہے، اور وہ کرنے کے بعد آپ نے نوافل کا ثواب بھی دے دیا، حصار بھی کر لیا، آپ قبلہ رخ بیٹھے ہیں، آپ نے احرام کیا ہوا ہے۔ آپ نے 462 بار 462 ٹائم آپ نے آیت کتب کو پڑھنا ہے، اس کو ریسائٹ کرنا ہے۔ 462 بار آیت کتب، سورہ آل عمران آیت نمبر 154،
اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات، اول اور آخر 7 بار درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ ہم عام وظیفوں کے اندر درود ابراہیمی ریکمنڈ کرتے ہیں، یہ جلالی وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے سے قبل 7 بار آپ درود تنجینہ پہلے پڑھیں گے، 7 بار درود تنجینہ بعد میں پڑھیں گے، اور جب آپ اس کام کو مکمل کر لیں، یعنی آپ یہ زکوٰۃ پوری کر لیں، آپ حصار سے باہر آئیے گا، احرام سے باہر آئیے گا، اور اس کے بعد کمرے سے باہر آ کے آپ نے کچھ بھی میٹھی چیز یا پکا کر یا خرید کر آپ نے تقسیم کر دینی ہے۔ اب آپ اس کے عامل ہو چکے، اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے، مال و دولت کی کمی کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، آپ یہ دیکھیں گے کہ غیب سے اسباب پیدا ہوں گے، کون لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ آپ نے اب ڈیلی بیسس پہ 7 بار روزانہ آیت کتب کو تلاوت اس کی جاری رکھنی ہے، اس کا عمل قائم رکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے کسی بھی مسئلے اور حاجت کے لیے جب بھی یہ دعا کریں گے اس آیت کے حوالے سے، وہ اسی وقت کوئکلی پوری ہوگی، اور یہ وہ عمل پہلے جتنے بھی آپ کو میں نے عملیات بتائے اس کے ساتھ کچھ روحانی پاورز نہیں اٹیچ ہوتی، وہ صرف ہم آپ کو پرمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بہتری کر دے گا۔ لیکن یہ وظیفہ، یہ عمل زکوٰۃ کا ایسا ہے جس کے اندر آپ خود آیت کتب کے عامل بننے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ خود ان پاورز کو جب آپ حاصل کر لیں گے، دین اس کی کچھ ریزلٹس ہی کچھ میراکولس علیحدہ سے ہوں گے۔ ایک بات ضرور میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا، کسی بھی جو ہے صورت، آیت یا کسی بھی عمل کی جب آپ زکوٰۃ ادا کر کے عامل بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی پاورز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اپنے پریویس تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، اللہ بہت رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ نماز اگر آپ پہلے باقاعدہ نہیں پڑھتے تھے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، شرعی طور پر آپ جتنی بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کریں گے، ایمانی طور پر جتنے آپ سٹرونگ ہوں گے، جتنا آپ گناہوں سے دور ہوں گے، جتنا آپ پرہیزگاری کریں گے، اس قدر زیادہ آپ کو ایسے اعمال کے اندر سکسیس ملتی ہے جہاں پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ادروائز اگر ہمارے اندر کمی بیشی ہو، کوتاہی ہو، ہم پاکیزگی میں پورے نہ اتریں، ہم فرائض میں پورے نہ اتریں، ہم اسلام کے احکامات کو پورا نہیں کر رہے، اور ہمارے اندر بہت زیادہ ابھی کمی ہے، بہت زیادہ، جسے میں نے شروع میں کہا کہ جناب یہ سنجیدہ مزاج لوگوں کا کام ہے۔ یہ اب بچے لوگ جو ابھی اپنی مطلب ہے کہ ابھی تو اپنی زندگی کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور غیر سنجیدہ ہیں، تو وہ اس کو بالکل اس سے احتراز کریں، کیونکہ اگر آپ نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، پرہیز کے اندر جو میں نے آپ کو بولا کہ اس عمل کو شروع کرنے سے تقریباً 3 یا 7 دن پہلے سے آپ نے حیوانات کی چیز جو بنی ہو، ترک حیوانات کا مطلب ہوتا ہے کہ جانور سے لی گئی کوئی بھی چیز، اس کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، اس کا دودھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایون جہاں تک ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کے چمڑے سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے ان دنوں کے اندر، مطلب جب آپ اس کا پرہیز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت احتیاط کے مراحل ہیں، اس لیے کہا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لینے کے دینے بھی پڑ جا سکتے ہیں، یہ میں بتا دوں۔ اور پیچھے اگر کوئی پیر کامل بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ہمدرد بیٹھا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے جو توجہ کرتا ہے، تو پھر بچت ہو جاتی ہے۔ ادروائز لوگوں کے دماغ بھی الٹ جاتے ہیں، لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ وظائف ہر آدمی کر لے۔ لوگوں نے تو یہاں پر خیر یہ یوٹیوب پہ جب سے یہ سلسلہ چلا ہے وظائف بتانے کا، عملیات، زکوٰۃ، لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی تھیں، ہم لوگوں کی اپنے استادوں کی منتیں کرتے ہوئے کہ کسی ایک وظیفے کی اجازت مل جائے، کوئی ایک عمل سکھا دیں، کسی ایک چیز کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ان کی خدمتیں کرنی پڑتی تھی۔ آج ایک بٹن دبایا، چینل چلایا اور آپ کو طریقہ پتہ چل گیا۔ تو یہ آسان تو بہت لگتا ہے اور ہر آدمی کودنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے تقاضے بڑے سخت ہیں۔ لوگ مذاق تو بہت اڑاتے ہیں کہ یار یہ سب لوگوں نے ڈرامے بازی شروع کر رکھی ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا جن لوگوں نے کیا اور جن کو اس سے فائدہ ہوا ہے وہ لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس کی قدر، کیونکہ ہیرے کی قدر صرف جوہری جانتا ہے، باقی جو اس کا نالج نہیں رکھتا اس کو کیا پتا، اس نے تو صرف اپنی دل کی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے جی۔ مزید کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا، میں آپ کے کمنٹس کا رپلائی کرنے کے لیے بھی ہر وقت ریڈی ہوتا ہوں، اور واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ سوچ سمجھ کر اور پوری تیاری کے ساتھ اس عمل میں ہاتھ ڈالیے گا۔ عمل نو ڈاؤٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا عمل آج میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں، لیکن
اس کو کرنے کے لیے تیاری بھی بڑی چاہیے اور رہنمائی بھی بڑی چاہیے، جو آپ اگر میرے سے پوری گائیڈ لائن لے کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔